اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ محترم سامعین کرام، سورہ مبارکہ شورى کی انتہائی مشہور و معروف آیت، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کار رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں سوائے اس کے کہ میرے قربہ سے مودت اختیار کرو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو کوئی بھی ایک خاص نیکی اپنائے گا ہم اس کی اس نیکی میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، کہ بے شک خداوند کریم بخشنے والا بھی ہے اور شکریہ ادا کرنے والا بھی ہے۔ یہ آیت کہ جس کے ذیل میں نہ جانے کتنی روایات فریقین کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں کہ اس روایت میں مودۃ فی القربہ سے مراد یہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے مودت اختیار کی جائے۔ جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ کے قربہ کون ہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ علی، فاطمہ اور حسن و حسین، ان سے مودت اختیار کی جائے۔ یہاں تک کہ خود زمخشری اسی آیت کے ذیل میں سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، آگاہ ہو جاؤ کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ الا من مات علی حب آل محمد مات تائبہ، آگاہ ہو جاؤ کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ توبہ کر کے مرا۔ الا من مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ الا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ مومن مرا اور اپنے ایمان کو کامل کر کے مرا۔ الا من مات علی حب آل محمد جعل اللہ زوار قبرہ الملائکۃ بالرحمہ، آگاہ ہو جاؤ کہ جو شخص بھی آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے خداوند کریم اس کے قبر کے زائروں کو رحمت کے فرشتوں کو قرار دیتا ہے، یعنی رحمت کے فرشتے اس کے قبر کے زائر بن جاتے ہیں۔ الا من مات علی حب آل محمد یزف الی الجنۃ کما تزف العروس الی بیت زوجہا، آگاہ ہو جاؤ کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا اس کو جنت میں ایسے لے جایا جاتا ہے کہ جیسے دلہن کو سجا کر شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ الا من مات علی حب آل محمد مات علی السنۃ والجماعہ، آگاہ ہو جاؤ کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ سنت اور جماعت پر مرا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ الا من مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامۃ مکتوبا بین عینی آیس من رحمت اللہ، کہ جو شخص بھی بغض آل محمد میں مرا قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ تو آل محمد کی محبت پر اتنی تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ کیوں اللہ کے رسول بار بار اپنی زندگی میں یہ بتلا رہے ہیں امت کو، دیکھو کہ میرے اہل بیت اطہار سے محبت اختیار کرنا۔ اور پھر اس محبت اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا فقط دل میں محبت رکھ لینا کافی ہے یا نہیں؟ یہ جو محبت کا بار بار حکم دیا جا رہا ہے اس میں اطاعت پوشیدہ ہے، اس میں اتباع پوشیدہ ہے، یعنی فقط محبت کا حکم نہیں ہے کہ تم محبت اختیار کرو۔ محبت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، جب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے
تو اب دین کس سے لیا جائے؟ یہی وجہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبت سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، کسی نبی نے اپنے کار رسالت پر، کار نبوت پر کوئی اجر نہیں مانگا، لیکن آخری نبی کے بارے میں خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ حبیب آپ کہہ دیں کہ میں تم سے اس کار رسالت پر کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں مگر یہ کہ میرے اقربا سے مودت اختیار کی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اقربا پروری کا مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول جا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اب میرے بعد میری اہل بیت کا کیا ہوگا، میری بیٹی کا کیا ہوگا، میرے نواسوں کا کیا ہوگا، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ جب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے تو امت کو کس کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ لہٰذا بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت اختیار کرو، مودت اختیار کرو۔ یہاں تک کہ روایت ملتی ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ حبی و حب اہل بیت نافع فی سبعۃ مواطن، میری اور میرے اہل بیت کی محبت 7 جگہوں پر کام آئے گی۔ احوالہن عظیمہ، کہ جن کی ہولناکی بہت زیادہ عظیم ہے۔ وہ 7 جگہ کون کون سی ہیں؟ کہا کہ عند الموت، موت کے وقت میری اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ وعند القبر، یعنی قبر میں جب انسان کو لٹایا جائے گا تو میری اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ وعند النشور، جب قبر سے دوبارہ اٹھایا جائے گا تو محبت کام آئے گی۔ وعند الکتاب، جب نامہ اعمال لوگوں کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو میری اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ وعند الحساب، جب حساب و کتاب کیا جائے گا تو میری اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ وعند المیزان، جب اعمال کو ترازو پر تولا جائے گا تو میری اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ نہ جانے کتنی روایات ہیں گی۔ تو یہ محبت جو ہے وہ فقط ایک عقیدتی، جسے کہنا چاہیے کہ دل کے کوئی جذبات کا نام نہیں ہے کہ آپ فقط جذبات میں آ کر یہ کہیں کہ میں اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو اس محبت کو ایمان کا جز قرار نہ دیا جاتا۔ کہا کہ حب علی ایمان و بغضہ کفر و نفاق، علی کی محبت ایمان ہے، علی سے بغض رکھنا کفر و نفاق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت فقط ایک دل کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ اس محبت میں اطاعت پوشیدہ ہے، اس محبت میں اتباع پوشیدہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب اب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرا اتباع کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی محبت اتباع چاہتی ہے، محبت اطاعت چاہتی ہے۔ فقط زبانی کلامی آپ کہتے رہیے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں لیکن آپ کا طریقہ کار اس کے برخلاف ہو، آپ کے اعمال اس کے برخلاف ہوں، جو وہ چاہتا ہو آپ وہ انجام نہ دیتے ہوں، تو ہر شخص یہ کہے گا کہ آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، آپ کو محبت نہیں ہے۔ لہٰذا محبت اطاعت چاہتی ہے، محبت اتباع چاہتی ہے۔ اسی وجہ سے اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم دیا گیا کہ اللہ کے رسول کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار کو ہم پلہ قرار دیا قرآن مجید کا۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے بعد دین کس سے لینا ہے؟ اہل بیت اطہار سے لینا ہے۔ تو یہ جو اتنی زیادہ تاکید ہے، اتنی زیادہ احادیث ہیں اہل بیت سے محبت اختیار کرو، اہل بیت سے مودت اختیار کرو، یہ اسی لیے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد جس گھرانے سے ہمیں دین لینا ہے، جس کے پیچھے ہمیں چلنا ہے، وہ اہل بیت اطہار ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ اتنی تاکید کے باوجود کہ اللہ کے رسول نے مرتے دم تک اہل بیت کی محبت کو اپنانے کی تاکید کی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ یہاں رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی اور وہاں امت کو اہل بیت سے دور کر دیا گیا۔ 25 سال کی خاموشی مولا کائنات کی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 25 سال مولا کائنات اپنے گھر میں خاموش رہے، صرف اس لیے کہ اسلام بچا رہے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے سمجھا کہ اسلام کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ کوئی اور لوگ ہیں، جن سے اسلام لینا ہے وہ کوئی اور ہستیاں ہیں۔ کچھ اور شخصیات کو متعارف کرا دیا گیا کہ دیکھو اسلام اگر چاہیے، فقہ اگر چاہیے تو اس سے لے لو، اور اسلام اگر چاہیے، قرأت قرآن کے علوم اگر چاہیے تو فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ دیگر افراد کو متعارف کرایا گیا
یعنی اہل بیت اطہار سے جب امت کو دور کیا گیا، جب دیوار میں دھڑاڑ پڑتی ہے تو پہلی دفعہ میں اس کا نشان بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اگر اسی وقت اس دھڑاڑ کو صحیح نہیں کیا گیا تو کیا ہوتا ہے، وہ دھڑاڑ بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ دیوار پوری کی پوری گر جاتی ہے۔ یہی امت اسلامی کے ساتھ ہوا کہ اہل بیت اطہار کو دور کیا، کہ امت کو اہل بیت اطہار سے دور کیا، اتنا دور کیا یہاں تک کہ کربلا برپا کرنی پڑی۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو کربلا برپا کرنی پڑی، کیونکہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اب یزید جیسے کہ لوگ خلیفۃ المسلمین کہہ کر پکار رہے ہیں، یزید جیسے کہ لوگ خلیفۃ رسول اللہ کہہ کر پکار رہے ہیں، یعنی یزید خلیفۃ المسلمین، یزید اسلام کا اور اسلام کے چاہنے والوں اور اسلام کے ماننے والوں کا ایک طریقے سے امیر بن کے سامنے آ رہا ہے۔ ایسے موقع پر امام حسین علیہ السلام نے کربلا برپا کی ہے، اور کربلا برپا کر کے یہ بتایا ہے کہ اصل جو دین ہے وہ ہماری ذات سے لینا ہے، ہم سے لینا ہے۔ یعنی حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ آپ دیکھیے کہ عصر عاشور، صبح عاشور امام بار بار خطبے دے رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ اگر پوری روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے تو وہ میں ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے پورے روئے زمین پر۔ اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تمہارے درمیان اصحاب رسول موجود ہیں، ان اصحاب رسول سے جا کے پوچھ لو۔ یعنی تم میرا حسب و نسب جانتے ہو کہ میں کون ہوں، اس کے باوجود میرے قتل کے در پہ ہو۔ تو یہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچی؟ یہ کربلا کوئی ایک دن میں برپا نہیں ہوئی کہ آپ کہیں کہ ایک دم سے بس جو ہے وہ یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا اور حالات ایک دم سے اچانک سے خراب ہو گئے اور اچانک سے امام حسین جو ہے وہ مدینے سے نکل گئے کربلا کی جانب اور مکہ کی جانب۔ نہیں ذہن گرامی، ایسا نہیں تھا کہ ایک دن میں کربلا برپا ہو گئی، اس کے پیچھے محرکات ہیں۔ سب سے بڑا محرک یہ ہے کہ امت کو اہل بیت سے دور کیا گیا، کئی طریقوں سے دور کیا گیا۔ بالخصوص شام کا جو علاقہ تھا، جس طریقے سے وہاں پر لوگوں کی تربیت کی گئی اور جس طریقے سے وہاں پر اسلام کو متعارف کرایا گیا، اسلام مائنس اہل بیت، بلکہ اہل بیت کیا، بنو امیہ نے کہا کہ ہم رسول کے اہل بیت ہیں، ہم رسول کے قرابت دار ہیں، ہم رسول کے رشتہ دار ہیں، لہٰذا دین ہم سے لیا جائے، یعنی بنو امیہ سے دین لیا جائے۔ کیونکہ اسلام جب شام جب فتح ہوا ہے خلیفہ ثانی کے دور میں، خالد بن ولید نے اسلام کو فتح کیا ہے۔ خود خالد بن ولید کا کردار کیا ہے؟ تاریخ کے اوراق جا کے دیکھیے، بالکل واضح ہے، اگرچہ کہ مسلمان خالد بن ولید کو سیف اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن خود خالد بن ولید کا کردار کیا ہے؟ کب مسلمان ہوا؟ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوا۔ اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں تقریباً تمام جنگوں میں اسلام کے برخلاف تھا، یہاں تک کہ حدیبیہ میں یہی شخص تھا کہ جس کو بھیجا گیا تھا کفار و مشرکین کی جانب سے کہ تم جاؤ اور دیکھو کہ رسول اللہ کس ارادے سے آئے ہیں، اور یہ طاق میں تھا، اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ان کے اصحاب نماز پڑھ رہے ہیں، کہا کہ یہ نماز تو بہترین موقع ہے، اس موقع پر رسول اللہ کے لشکر پر حملہ کر دیا جائے۔ یہی وہ شخص تھا کہ جس نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا، یہ الزام لگا کر کہ مالک بن نویرہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، لہٰذا وہ مرتد ہو گئے۔ حالانکہ زکوٰۃ نہ دینے سے یا زکوٰۃ کا انکار کرنے سے کوئی مرتد نہیں ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ مالک بن نویرہ جو کہ صحابی رسول ہیں ان کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد ان کی بیوی سے زنا کیا۔ ایسے شخص کو لوگ سیف الاسلام بھی کہتے ہیں، اور ایسے شخص کے ہاتھوں شام فتح ہوا۔ شام فتح ہوا، پھر اس کے بعد جب تیسرے خلیفہ کا دور آیا تو یہاں پر جو گورنر مقرر کیا گیا، جو والی بنایا گیا، وہ امیر شام کو بنایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ علاقہ مسلسل بنو امیہ کے ہاتھ میں رہا، وہ بنو امیہ کہ جن کی عداوت اہل بیت اطہار سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اہل بیت اطہار کے جسے کہنا چاہیے کہ روز روشن کی طرح جو اہل بیت اطہار کے سے دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ بنو امیہ۔ جب یہ دور آتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اسی شام کی سرزمین پر جمعے کے خطبوں میں مولا کائنات سے براءت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مولا کائنات
کو سب و شتم کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ امیر شام نے سعد بن ابی وقاص کو بلایا اور کہا کہ تم کیوں علی کو سب و شتم کرنے سے گریز کرتے ہو، کیا چیز مانے ہیں کہ علی کو سب و شتم نہیں کرتے؟ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اگر 3 چیزیں میں نے رسول اللہ سے نہ سنی ہوتی تو میں علی کو سب و شتم کرتا، لیکن 3 ایسے فضائل میں نے علی ابن ابی طالب کے سن رکھے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی میرے پاس ہوتا تو دنیا کے تمام سونے و چاندی سے بہتر تھا۔ وہ 3 فضائل کون سے ہیں کہ ایک، جنگ تبوک کے وقت جب اللہ کے رسول جا رہے ہیں، مولا کائنات کو پیچھے مدینے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ منافقین نے علی کو طعنہ دینا شروع کیا کہ رسول اللہ تمہیں عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں۔ مولا کائنات رسول خدا کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تم راضی نہیں ہو کہ تمہاری مجھ سے وہی منزلت ہو جو ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ پھر اس کے بعد خیبر میں مولا کائنات کا انتظار کیا کہ جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار، اصحاب کرام سب کے سب منتظر تھے کہ کل صبح ہوگی اور ہمارے ہاتھ میں سے دیکھتے ہیں کہ کس کے ہاتھ میں پرچم دیا جاتا ہے۔ مولا کائنات جو کہ آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے ان کو بلایا گیا، اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن مولا کائنات کے چشم مبارک پر لگایا، لعاب دہن کی تاثیر سے مولا کائنات کو شفا ہوئی اور مولا کائنات کو علم دیا گیا۔ تو یہ وہ فضائل ہیں کہ جن فضائل کی بنیاد پر سعد بن ابی وقاص کہتا ہے کہ میں گریز کرتا ہوں، یہاں تک کہ صحیح روایت موجود ہے جناب ام سلمہ سے، فریقین میں نقل ہوئی ہے کہ جناب ام سلمہ نے جب دیکھا کہ علی کو سب و شتم کیا جا رہا ہے تو ایک مرتبہ ایک شخص کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم کیوں رسول اللہ کو گالی دیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم تو رسول اللہ کو گالی نہیں دیتے، کیا میں نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے کہ من سب علی فقط سبنی، کہ جس نے علی ابن ابی طالب کو گالی دی، سب و شتم کیا، اس نے رسول اللہ کو سب و شتم کیا۔ اب آپ کہیے کہ نہیں فلاں نے کرا فلاں نے نہیں کرا، آپ کہتے رہیے، لیکن بہرحال یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مولا کائنات کو ممبروں سے سب و شتم کیا گیا۔ کون سے ممبروں سے؟ مدینہ کے ممبروں سے نہیں، مکہ کے ممبروں سے نہیں، شام کے ممبروں سے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ شام کے لوگوں کی جو پرورش ہوئی ہے، جو دین ان کو سکھایا گیا ہے، وہ دین، وہ اسلام کہ جس میں علی سے بغض سکھایا جا رہا ہے، یعنی بالکل برخلاف کہ رسول اللہ جس اسلام کی بیخ اور جڑ اگا کر گئے تھے مسلمانوں کے درمیان، کہ جس کی بنیاد مولا کائنات کی محبت پر تھی، حب علی ایمان و بغضہ کفر و نفاق، اس کے بالکل برخلاف شام میں جو اسلام سکھایا جا رہا تھا وہ علی کے بغض پر اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ شدید نفرت کرتے تھے اہل بیت اطہار سے، یہاں تک کہ جب کاروان پہنچا ہے اہل بیت اطہار کا کاروان تو یہ اسی وجہ سے خوشی میں مبتلا تھے۔ کوفے والے رو رہے تھے، اگرچہ کہ ان کا جرم کوئی کم نہیں تھا، لیکن وہ رو رہے تھے۔ وہ کیوں رو رہے تھے؟ وہ اس وجہ سے رو رہے تھے کہ اہل بیت اطہار سے عقیدت رکھتے تھے، جانتے تھے اہل بیت اطہار کون ہیں، لیکن یہ شام والے کوفے والوں کے برعکس نہ صرف یہ کہ رو نہیں رہے تھے بلکہ شہر کو سجایا گیا، طبل بجائے گئے اور ایک خوشی کا ماحول بنایا گیا، گویا کوئی عید کا دن ہے کہ جس دن اہل بیت اطہار کو لایا جا رہا تھا شام میں۔ اور یہی وہی شام کا بازار تھا کہ جس میں ایک بزرگ آیا سید ساجدین کے پاس اور کہا کہ خداوند کریم کی حمد ہے کہ جس نے آپ کے شر سے ہمیں محفوظ رکھا اور ہمیں آپ سے راحت اور سکون عطا کیا اور آپ کے بڑوں کو قتل کر دیا۔ تو امام زین العابدین نے شخص سے کہا کہ اے شخص اما قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہاں قرآن پڑھا ہے؟ کہا کیا قرآن مجید کی یہ والی آیت پڑھی ہے کہ آت ذی القربى حقہ؟ کہاں پڑھی ہے؟ کیا قرآن مجید کی کیا یہ والی آیت پڑھی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ کہاں پڑھی ہے؟ کیا قرآن مجید کی یہ والی آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کہاں پڑھی ہے؟ کیا قرآن مجید کی یہ والی آیت پڑھی ہے کہ وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى؟ کہاں یہ ساری آیتیں پڑھی ہیں؟ کہا ان تمام آیتوں میں جو قربا کا تذکرہ ہو رہا ہے ہم ہی رسول اللہ کے قربا ہیں،
ہم رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ یہ بزرگ رونے لگا اور قدموں میں پڑ گیا کہ یا امام مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے۔ تو یہ جو ریاکشن تھا یہ کیوں تھا؟ کیونکہ اس کو بتلایا ہی نہیں گیا تھا، اس کو یہ بتلایا گیا تھا کہ رسول کے اہل بیت بنو امیہ ہیں، رسول کے قرابت دار بنو امیہ ہیں، یہ جو آ رہے ہیں یہ سب کے سب باغی ہیں، نعوذ باللہ، یہ سب کے سب خلیفہ پر خروج کرنے والے ہیں، ان کا خون حلال ہے، ان کا مال لوٹنا حلال ہے، سب کچھ حلال ہے۔ یہ تربیت کی گئی تھی شام والوں کی، لہٰذا شام والے خوشی میں مبتلا تھے۔ اور سلام ہے ہمارا بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ ان دو شخصیات کا جو سب سے بڑا جہاد تھا شام میں، وہ سب سے بڑا جہاد یہ تھا کہ انہوں نے اسی شام میں کہ جہاں پر اہل بیت اطہار کے بغض کا بیج بویا گیا، وہ ساری فصل جو اہل بیت اطہار کے بغض پر اگی تھی ان ساری فصلوں کو کاٹ ڈالا سید ساجدین کے خطبے نے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے نے۔ انہوں نے شام والوں کو بتایا کہ دیکھو ہم کون ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب یزید کے دربار میں خطیب نے بدزبانی کرنا شروع کی مولا کائنات کی شان میں اور مولا کائنات کی اولاد کی شان میں، تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے خطیب کو مخاطب کر کے کہا کہ ایھا الخطیب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، کہ اے خطیب تو نے لوگوں کی مرضیوں کو اللہ کے غضب کے عوض خرید لیا ہے۔ اور پھر یزید کی طرف مخاطب ہو کر مولا نے فرمایا کہ اذن لی ان اسعد هذه الاعواد، اے یزید مجھے اجازت دے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر چڑھوں۔ لکڑیوں کے ڈھیر سے امام نے تعبیر کیا، ممبر نہیں کہا، کہ جس ممبر سے علی اور آل علی کی توہین ہوتی ہو وہ ممبر کہے جانے کے لائق نہیں ہے، لہذا کہا کہ مجھے اجازت دے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر چڑھوں تاکہ میں ایسی گفتگو کروں کہ جس میں میرے لیے بھی نصیحت ہو اور سامعین کے لیے بھی اجر و ثواب ہو۔ یزید نے انکار کر دیا۔ تو جو یزید کے حواری تھے وہ کہنے لگے کہ اس کو چڑھنے دے، یہ ایک لڑکا سا لگتا ہے، بیمار اور ضعیف ہے، بیڑیوں میں جکڑا ہوا، یہ بھلا کیا کہے گا۔ یزید نے منع کیا، لیکن جب انہوں نے بہت اصرار کیا اور جملہ کہا، کہنے والے نے جملہ کہا کہ ما قدر ما یحسن، بھلا یہ لڑکا سا کیا جانتا ہے۔ تو اب یزید نے کہا کہ تم جو یہ کہتے ہو نا کہ یہ کیا جانتا ہے، انہو من اہل بیت، انہو من اہل بیت، یہ اس کا تعلق اس اہل بیت اطہار اس گھرانے سے ہے کہ قد زق العلم زقا، کہ ان کو علم ایسے دیا گیا ہے کہ جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانہ چگاتی ہے، اور اگر یہ ممبر پہ چڑھ گیا تو لم ینزل الا بفضیحتی وفضیحت آل ابی سفیان، اس وقت تک ممبر سے نہیں اترے گا کہ جب تک مجھے رسوا نہ کر دے اور آل ابی سفیان کو رسوا نہ کر دے۔ لیکن بہرحال اصرار کیا گیا کہ نہیں، ہم بھی تو سنیں یہ لڑکا کیا کہتا ہے۔ سید ساجدین ممبر پر تشریف لے گئے اور ممبر پہ جانے کے بعد امام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خداوند کریم کی حمد و ثنا کی، فرمایا کہ ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اے لوگو ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئیں اور 7 چیزوں کے ذریعے سے ہمیں تمام امت پر فضیلت دی گئی۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ اعطینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین، کہ ہمیں علم عطا کیا گیا، ہمیں حلم عطا کیا گیا۔ حلم سے مراد کیا ہے؟ یعنی بردباری، غصے کو پی جانا، فوراً سے جذبات میں نہ آنا، اس کو کہتے ہیں حلم۔ ہمیں علم دیا گیا، ہمیں حلم دیا گیا، بردباری عطا کی گئی۔ والسماحۃ، ہمیں سخاوت عطا کی گئی۔ اہل بیت اطہار کی سخاوت مشہور زمانہ ہے، بھلا کون ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی سخاوت کو نہیں جانتا، جو اہل بیت اطہار کے علم کو نہیں جانتا۔ ہمیں علم عطا کیا گیا، ہمیں حلم عطا کیا گیا، ہمیں سخاوت عطا کی گئی، ہمیں فصاحت عطا کی گئی۔ اہل بیت اطہار کی زبان کی فصاحت ہر شخص جانتا ہے کہ کس قدر اس گھرانے کا ہر شخص فصیح اور بلیغ گفتگو کرتا ہے، کہ جس کی شاہد کتاب نہج البلاغہ ہے۔ والشجاعت، ہمیں شجاعت عطا کی گئی۔ اہل بیت اطہار کی شجاعت کس سے ڈھکی چھپی ہے؟ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین، اور ایک خاص چیز جو ہمیں عطا کی گئی ہے وہ مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا گیا ہے،
یعنی جو بھی مومن ہوگا وہ اہل بیت سے محبت رکھتا ہوگا. یعنی یہ بات طے ہے کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہو، کیونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح جنہوں نے انجام دیا، عنقریب خدائے رحمان ان کے لیے مودت قرار دے گا، محبت قرار دے گا. اب یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی مودت ہے؟ یہ کوئی رشتہ داری والی محبت نہیں ہے، کیونکہ ساری رشتہ داریاں خداوند کریم نے ختم کر دی ہیں. لا تجد قوما یؤمنون باللہ وبرسولہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. اے حبیب، آپ کسی ایسی قوم کو نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ایسے لوگوں سے محبت اور مودت کا اظہار کرے کہ جو اللہ کے بھی مخالف ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی مخالف ہیں. یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص ایمان لانے کے بعد ایسے افراد سے محبت رکھے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہیں. یعنی تولا کے ساتھ ساتھ تبرہ ضروری ہے، تبرہ کے بغیر ولایت مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے. لہٰذا اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہمیں ان کے متعلق بھی تھوڑا سخت نہیں ہونا چاہیے، سافٹ کارنر رکھنا چاہیے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کے ایمان میں کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہے، کہیں کمی ہے. تو کہا کہ ہماری محبت کو مومنین کے دلوں میں رکھا گیا. پھر امام نے فرمایا کہ وَفُضِّلْنَا بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيَّ الْمُخْتَارِ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ، ہمیں فضیلت دی گئی کہ ہم میں سے خداوند کریم نے ہمارے گھرانے سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کیا. یعنی کائنات کی وہ ہستی کہ جس سے بڑھ کر، جس سے بافضیلت کوئی ہستی نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے گھرانے سے ہے. وَمِنَّا الصدیق، اور رسول اللہ کے بعد جو سب سے بافضیلت ترین ہستی ہے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس کا تعلق بھی ہمارے گھرانے سے ہے. وَمِنَّ الطیار، جناب جعفر طیار، کہ جن کی فضیلت کا کون انکار کر سکتا ہے، رسول کے چچا، کہ جن کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، کہ جن کے عوض خداوند کریم نے جنت میں ان کو پر عطا کیے گئے اور اس پروں سے وہ پرواز کرتے ہیں، کہ ان کا تعلق ہمارے گھرانے سے. وَمِنَّ اسد اللہ، ہم میں سے ہے اللہ کا شیر، واسد الرسول، اور رسول اللہ کا شیر، یعنی رسول اللہ کے چچا جو جنگ احد میں شہید کر دیے گئے، جناب حمزہ. کس نے جناب حمزہ کو شہید کیا؟ ذرا جا کے انسان تاریخ دیکھے اور کس طریقے سے شہید کیا گیا. گویا یہ جو شخصیات کو لے کر آ رہے ہیں امام زین العابدین سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا گھرانہ کیا ہے، ہم کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ جو ہمیں قیدی کر کے بنا کر لے کر آیا ہے یزید، جو کہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا گھرانہ کیا ہے. ہمارے گھرانے کی ہسٹری کیا ہے کہ اسلام ہمارے گھرانے میں پلا ہے، اسلام ہمارے گھرانے میں پروان چڑھا ہے، ہمارے گھرانے نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں. جن لوگوں نے ہمارے گھرانے والوں کو قتل کیا ہے ان کا تعلق کس گھرانے سے ہے، یہ جا کے خود انسان دیکھیں کہ جن لوگوں نے جعفر طیار کو شہید کیا، جن لوگوں نے جناب حمزہ کو شہید کیا، جن لوگوں نے مولا کائنات کو شہید کیا، ان کا تعلق کس گھرانے سے. وَمِنَّ سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا تعلق ہمارے گھرانے سے ہے. وَمِنَّ سِبْطَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَسَيَّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ہم میں سے ہیں اس امت کے دو سبط اور جوانان اہل جنت کے سردار امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، ان سب کا تعلق ہمارے گھرانے سے. پھر اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ فمن عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو مجھے جانتا ہے. ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی ونسبی، جو مجھے نہیں جانتا میں اس کو اپنا حسب بھی بتاؤں گا اور اپنا نسب بھی بتاؤں گا. یعنی انسان کے کمال کے لیے کم از کم ایک چیز ہونا تو بہت ضروری ہے. وہ چیز کیا ہے کہ انسان کا کردار بہت بلند ہو، جس کردار کو کہتے ہیں حسب. انسان انتہائی عالی کردار کا مالک ہو، چاہے اس کا باپ کوئی بھی ہو، چاہے اس کی ماں کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. اگر اس کا کردار بہت بلند ہے
تو وہ شخص بھی بلند ہے۔ لیکن نور علی نور یہ ہوتا ہے کہ انسان کا کردار بھی بہت بلند ہو اور انسان کا جو نسب ہے وہ بھی بہت بلند ہو۔ تو امام فرمانا چاہتے ہیں کہ ہمارا فقط کردار بلند نہیں ہے یا ہمارا فقط نسب بلند نہیں ہے، یعنی میں جو افتخار کر رہا ہوں وہ اس بات پر افتخار نہیں کر رہا ہوں کہ میرے جد رسول اللہ ہے، میرے دادا مولا کائنات ہیں، مثال کے طور پر میری دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جناب جعفر طیار کا تعلق ہمارے گھرانے سے، جناب حمزہ کا تعلق ہمارے گھرانے سے، تو فقط نسب پر افتخار نہیں کر رہا ہوں، نسب تو ہے ہی ہمارا بہت بلند، لیکن وحسبی، اگر کسی کو دیکھنا ہے تو مدینے والوں سے جا کر میرے کردار کے بارے میں پوچھے کہ میرا کردار کیا ہے۔ میرا نسب بھی بلند ہے، جتنا میرا نسب بلند ہے اتنا ہی میرا کردار بھی بلند ہے۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں۔ یہ ان جگہوں کے نام کیوں لے رہے ہیں امام؟ اور کیا معنی ہے اس بات کی کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں؟ اس بات کے کیا معنی ہے کہ میں صفا کا بیٹا ہوں؟ اس بات کے کیا معنی ہے کہ میں زمزم کا بیٹا ہوں؟ یہ سب کے سب رموز ہیں جو امام بتلانا چاہ رہے ہیں۔ مکہ ام القریٰ کہ جہاں سے اسلام پھیلا، اسلام کی کومپل جہاں سے پھوٹی، وہ مکہ شہر، اس مکہ کی سرزمین میں کچھ نشانیاں ہیں، زمزم ہے، حجر اسود ہے، صفا اور مروہ ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نہیں بلکہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس لیے کہ اگر شعائر کہ جس کا مطلب نشانی کے ہیں، شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ یعنی نشانی، علامت، تو اگر نشانی اور علامت کے معنی میں ہیں تو پھر تو ہر پہاڑ اللہ کی نشانی ہے۔ کیوں فقط صفا اور مروہ کے لیے کہا کہ یہ صفا اور مروہ شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہر پہاڑی جو اللہ کے وجود کی نشانی ہے، لیکن صفا اور مروہ فقط اللہ کے وجود کی نشانی نہیں ہے بلکہ وہ اس کے دین کی نشانی بن گئی ہیں، یعنی دین کے علامات میں سے بن گئی ہیں۔ لہٰذا قربانی کے جانور کو جو حاجی قربان کرتے ہیں کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو قربانی ہے اس قربانی کے جانور کو ہم نے شاعر اللہ میں سے قرار دیا۔ تو بھائی ہر جانور اللہ کی نشانی ہے، لیکن یہ خاص جو جانور جو قربان ہو رہا ہے حج کے موقع پر، یہ اب اللہ کے دین کی نشانی بن گیا ہے۔ تو گویا امام بتلانا چاہ رہے ہیں کہ انا ابن مکہ، میں منا کا بیٹا ہوں، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ جس طریقے سے یہ چیزیں اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں، ہم بھی اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں۔ اور بالخصوص جو زمزم کے بارے میں کہا کہ اگر زمزم اسماعیل کی ایڑیوں سے رگڑنے کی وجہ سے زمزم پھوٹا ہے تو ہم وہ ہیں کہ جو اسماعیل کی نسل سے ہیں، یعنی ہمارا تعلق جناب اسماعیل کی نسل سے۔ پھر اس کے بعد امام سجاد نے اپنا تعلق، اپنا نسب، اپنا تعارف اپنے جد رسول اللہ کی نسبت سے کرایا۔ فرمایا کہ انا ابن من حمل الزکاۃ باطراف الرداء، میں وہ ہوں کہ جس نے زکوٰۃ کو جمع کیا اپنی چادر کے اطراف کے ذریعے، اپنی چادر کے اطراف میں جس نے زکوٰۃ کو جمع کیا۔ انا ابن خیر من طاف وسعى، طواف کرنے والوں میں، سعی کرنے والوں میں جو سب سے بہترین ہستی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن خیر من اعتذر وارتدى، میں اس ہستی کا بیٹا ہوں کہ روئے زمین پر جو سب سے بہترین چادر اوڑھنے والا ہے، جو سب سے بہترین لنگ باندھنے والا ہے، یعنی رسول اللہ کی ذات گرامی۔ انا ابن خیر من حج ولبى، جس نے سب سے بہترین حج انجام دیا، جس نے سب سے بہترین لبیک کہا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو براق پر سواری کرائی گئی اور براق اس کو لے گیا، یعنی معراج کے وقت جس کو سواری کرائی گئی براق پر بیٹھنے کا شرف جس کو حاصل ہوا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من اسری بہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو ایک رات میں سیر کرائی گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ انا ابن من بلغ بہ جبرائیل الی سدرۃ المنتہی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو جبرائیل سدرۃ المنتہی تک لے گیا۔ یہ جناب سجاد جو اپنا تعارف کرا رہے ہیں رسول اللہ کے ذریعے سے،
اور اپنے آپ کو بیٹا بیٹا کہہ کر کہہ رہے ہیں، یہ خود ایک شرف ہے۔ کہ وقت ختم ہو چکا ہے، میں اس کو بیان کرتا لیکن صرف اشارہ کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ خود اہل بیت اطہار کا شرف ہے، اہل بیت اطہار کا امتیاز ہے کہ فاطمہ کے بیٹوں کو رسول اللہ نے اپنا بیٹا کہا، اور کہا کہ ہر ایک کی نسل لڑکے سے چلتی ہے، میری نسل علی ابن ابی طالب کے صلب سے ہے۔ یہ ایک ایسا شرف ہے کہ جس شرف پہ نہ صرف یہ کہ حسد کیا گیا، بلکہ حسد کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ تم کیوں ان کو ابن رسول اللہ کہتے ہو، یہ تو رسول اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، نسل بیٹے سے چلتی ہے، رسول اللہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، لہٰذا تم لوگ کیوں ان کو ابن رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہو۔ اور خود ساتویں امام سے ہارون الرشید نے کہا کہ آپ کو لوگ ابن رسول اللہ کہتے ہیں، اس بات پر حسد کیا گیا، یہاں تک کہ حجاج بن یوسف ثقفی اس نے اعلان کرایا کہ جس نے بھی حسن اور حسین کو ابن رسول اللہ کا، رسول اللہ کا بیٹا کہا، میں اس کو قتل کر دوں گا، اور جو بھی حسن اور حسین کو رسول اللہ کا بیٹا کہتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے امام سجاد نے اپنا تعارف رسول اللہ کے بعد مولا کائنات امیر المومنین کے ذریعے سے کروایا، اور پھر اپنا تعارف بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے کروایا، یہاں تک کہ جب یزید نے دیکھا کہ دربار میں بغاوت کی بو آنے لگی ہے، یعنی اب تک لوگ جانتے نہیں تھے کہ یہ کون لوگ آ رہے ہیں، اب تک تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ باغی ہیں، انہوں نے خلیفہ کے خلاف خروج کیا ہے، لیکن جب امام زین العابدین نے پورے بھرے دربار میں یہ بتایا کہ دیکھو ہمارا تعلق کس گھرانے سے ہے، تو بغاوت کی بو آنے لگی، یہاں تک کہ اذانیں دلوائے گئیں، اور ایک وقت بیک وقت نہ جانے کتنی اذانیں دلائی گئیں، یہاں تک کہ امام سجاد انتظار کرنے لگے، جب مؤذن کہتا تھا اللہ اکبر، امام سجاد اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے تھے، اور جب مؤذن یہاں پر پہنچا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو سید ساجدین نے ایک مرتبہ یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ اے یزید یہ بتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کا اذان میں اعلان ہو رہا ہے، اقرار ہو رہا ہے، یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ اگر تو کہتا ہے کہ یہ تیرے جد ہیں تو نے کفر کیا، اور اگر یہ میرے جد ہیں تو بتا، اگر اس حال میں میرے جد یہاں پر آ جائیں اور ہم کو اس حال میں دیکھیں کہ ہم سب کے گلے ایک رسن میں بندھے ہوئے ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں، رسول اللہ کی نواسیاں تیرے دربار میں قیدی بنا کر لائی گئی ہیں، اس حال میں قیدی بنا کر لائی گئی ہیں کہ ان کے پاس چادریں نہیں ہیں، جو لباس یہ کربلا سے پہن کر چلی تھیں وہی لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، بچوں کے چہرے بھوک سے اس طریقے سے جھلس گئے ہیں کہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، کیا رسول اللہ یہ سب دیکھ کر برداشت کریں گے؟ عزیزان گرامی، شام کا جو مصائب تھے وہ مصائب سید ساجدین کو کھا گئے، عجیب و غریب شام کے مصائب ہیں کہ شام میں کہیں پر اہل بیت اطہار کو انتظار کرایا جاتا ہے کہ ابھی شہر سجایا نہیں گیا ہے، شہر کو سجا لینے دو پھر اہل بیت اطہار کو لایا جائے گا، اور کہیں وہ منظر ہے کہ دربار شامیوں سے بھرا ہوا ہے، تماشائیوں سے بھرا ہوا ہے، اور ایک کٹہرے میں سیدانیوں کو حرم اہل بیت کو لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، اور سامنے یزید بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک تشت ہے اور تشت پر حسین ابن علی کا سر ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس طریقے سے بیویوں نے برداشت کیا ہوگا، لیکن انہی بیویوں کے درمیان ایک بیوی بھی تھی جو حسین کی بیٹی تھی کہ جس کا نام سکینہ تھا، کہ جو اپنے بابا سے انتہائی محبت کرتی تھی، اور جب اپنے بابا کا سر دیکھتی تھی رونا شروع ہو جاتی تھی۔ اس پورے سفر میں اس بچی نے نہ جانے کتنے تماچے کھائے ہیں اور کتنے تازیانے کھائے ہیں، اس لیے کہ جب بھی سکینہ اپنے بابا کا سر دیکھتی تھی سکینہ رونا شروع کر دیتی تھی، یہاں تک کہ جب شام کے زندان میں ایک مرتبہ یزید کو آواز آئی کہ کوئی بچی ہے جو بہت رو رہی ہے، پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ کہا کہ یہ حسین کی بچی ہے، رو رہی ہے۔ کہا کیا مانگتی ہے؟ کہا اپنے بابا کو بلاتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے میرے بابا سے ملنا ہے۔ یزید نے کہا کہ جاؤ اس کے بابا کا سر جا کے اس کے دے دو۔ ایک مرتبہ وہ یزیدی چلا، تشت میں حسین کا سر لیے ہوئے، اور حسین کے سر پر ایک رومال ڈلا ہوا ہے۔
اب جیسے ہی 4 سالہ سکینہ نے دیکھا کہ یزیدی تشت میں کچھ لے کر آ رہا ہے تو بچی سمجھی کہ شاید یہ کھانا لے کر آ رہا ہے۔ بچی نے کہا کہ مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے اپنے بابا سے ملا دے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ اس ملعون نے رومال کو ہٹایا۔ اب جو رومال کو ہٹایا تو بچی نے اپنے بابا کے سر کو دیکھا اور اپنے بابا کے سر کو اپنی آغوش میں رکھ لیا، اور ننھے ننھے ہاتھوں سے کبھی اپنے بابا کے ہاتھوں پر، کبھی اپنے بابا کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی تھی، کبھی اپنے بابا کی ریش مبارک پر ہاتھ پھیرتی تھی، اور ایک جملہ کہتی جاتی تھی، میرے بابا آپ کی داڑھی کو خون سے کس نے رنگین کیا، آپ کے بالوں کو کس نے گرد آلود کیا۔ یہ جملے مسلسل سکینہ کہتی جاتی تھی، اور ایک جملہ یہ بھی کہتی تھی، بابا اس چھوٹے سے سن میں مجھے کس نے یتیم کر دیا۔ یہ جملے کہتی جاتی تھی کہ اتنے میں سید سجاد نے سنا کہ اب سکینہ کے بولنے کی آواز نہیں آتی، سکینہ کے رونے کی آواز نہیں آتی۔ سید سجاد ایک مرتبہ اٹھے اور بہن کا کاندھا ہلایا۔ اب جو بہن کا کاندھا ہلایا تو صدا بلند کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے میری بہن اس شام کے زندان میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ ایک مرتبہ اس غسالہ کو بلایا گیا کہ اس بچی کو غسل دیا جائے۔ جیسے ہی اس غسالہ نے اس بچی کے کرتے کو اتارا تو ایک مرتبہ کیا دیکھا، زینب کو بلایا اور زینب سے کہا، اے زینب، ارے کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ کہا نہیں، اس بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ کہا پھر اس بچی کا پورے جسم پر نیل پڑے ہوئے ہیں۔ کہا ہائے تجھے کیا بتاؤں کہ جب بھی اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، شمر کبھی تازیانے مارتا تھا، کبھی تماچے مارتا تھا۔ ارے شام کے زندان میں کوئی کفن نہ تھا جو بچی کو دیا جا سکے۔ ارے اسی کرتے میں جو کربلا کا جلا ہوا کرتا تھا، اسی کرتے میں بچی کو دفنا دیا گیا۔ اور جب شام سے اہل حرم کا قافلہ چلا تو ایک مرتبہ زینب نے شامی عورتوں کو پکارا کہ اے شام کی عورتوں، میں تمہارے اس زندان میں حسین کی ایک امانت چھوڑے جا رہی ہوں۔ ارے شام کے وقت، رات کے وقت اس کی قبر پر ایک دیا جلاتے رہنا، اس کی قبر پر پانی چھڑکتے رہنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔